اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ خدا نے مختلف انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی، اور اسی طریقے سے مختلف زمینوں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت عطا کی، مختلف ایام کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت عطا کی۔ اسی ذیل میں جو فضیلت ہمیں کربلا کی دکھائی دیتی ہے اور زمین کربلا کی دکھائی دیتی ہے، ایسی فضیلت کسی اور زمین کی دکھائی نہیں دیتی روایات کی روشنی میں، کہ جو روایات بیان کرتی ہیں سرزمین کربلا کی فضیلت اور اس کا بلند مقام، یہ مقام کسی اور زمین کا بھی نہیں دکھائی دیتا، اور اس کے مقابل میں کوئی اور زمین نہیں آتی اس مقام پہ۔ اسی ذیل میں مختلف روایات ہیں ہمارے پاس، اور اسی وجہ سے کہ جو فضیلت کربلا کی ہے وہ کسی اور مقام کی نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ثواب اور جو اجر اور جو اعمال کربلا کے لیے بیان کیے ہیں، یہ بات متفقون علیہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فضیلت اور یہ مقام کسی اور زمین کا نہیں ہے۔ یہ اعمال کہیں اور انجام دے تو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، کہ مثال کے طور پہ روزہ عرفہ کی زیارت، اربعین کی زیارت، اور مختلف اعمال، 15 شعبان کی زیارت، یہ جو تمام اعمال ہیں یہ خاص ہیں کربلا کے ساتھ، اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کربلا کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ اسی ذیل میں مختلف روایات ہیں جو زمین کربلا کی افضلیت کو بیان کرتی ہیں اور ان فضائل کو بیان کرتی ہیں جو خاص ہیں زمین کربلا کے ساتھ۔ ان میں روایت ہے معصوم سے کہ بیان کرتے ہیں کہ خلق اللہ تعالی کربلا قبل ان یخلق الکعبہ ب24 الف عام، کہ اللہ نے زمین کربلا کو خلق کیا۔ کس وقت خلق کیا؟ اس سے پہلے کہ اپنی مخلوق کو خلق کرتا، کتنا پہلے؟ 24,000 سال پہلے زمین کربلا کو خلق کیا، یعنی ابھی کوئی خلقت نہیں تھی، اللہ نے صرف کربلا کو خلق کیا۔ وَقَدَّسَهَا وَبَارَكَ عَلَيْهَا، خلق کرنے کے بعد اسے مقدس قرار دیا، اسے بابرکت قرار دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَمَا زَالَتْ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ اللَّهُ الْخَلْقَ مُقَدَّسَةً وَمُبَارَكَةً، اس کے بعد جب اللہ نے اپنی خلقت کو خلق کیا اور مخلوق کو خلق کیا تو یہ زمین کربلا کا تقدس ختم نہیں ہوا، یہ اسی انداز سے مقدس رہی اور یہ اسی انداز سے بابرکت رہی۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ، جس طریقے سے اللہ نے پہلے سے مقدس قرار دیا تھا، پھر خلق کو اللہ نے اپنی مخلوق کو خلق کیا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا تقدس اپنے مقام پہ باقی رہا، اسی طریقے سے اس کا تقدس، اس کی برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَيَجْعَلُهَا أَفْضَلَ عَرْضٍ فِي الْجَنَّةِ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یہاں تک کہ حشر کا میدان ہو جائے گا، لوگ مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی اس کا مقام ختم نہیں ہوگا اور اللہ اس کو جنت میں افضل ترین زمین قرار دے گا۔ یہ خاصیت ہے کربلا کی۔ اسی کے ذیل میں ایک اور روایت ہے امام سجاد علیہ السلام سے کہ بیان کرتے ہیں الغازریہ ہی بقعۃ التی کلم اللہ فیہا موسیٰ ابن عمران، کہ غازریہ وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے اپنے نبی جناب موسیٰ ابن عمران سے گفتگو کی۔ وناج نوحا فیہا، اسی کے اندر اسی زمین پہ اپنے نبی نوح سے نجوہ کیا، اور یہی وہی زمین ہے کہ ہی اکرم ارض اللہ علیہ، یہ زمین کا ٹکڑا تمام زمینوں سے زیادہ خدا کے نزدیک مکرم ہے۔ وَلَوْلَا ذَاكَ مَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ فِيهَا أَوْلِيَاءَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ، اگر یہ ایسا نہ ہوتا کہ زمین کربلا کا یہ افضل ترین مقام نہ ہوتا تو اللہ اس زمین کے اندر اپنے اولیاء کو مدفون نہ کرتا، اپنے اولیاء کو ودیعت میں نہ دیتا اور اپنے انبیاء کو ودیعت میں نہ دیتا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ فَزُورُ قُبُورَنَا بِالْغَازَرِيَّةِ، بس تمہارا کام ہے کہ تم جاؤ اور ہماری قبور کی زیارت کرو غازریہ کی زمین پہ۔ غازریہ جو کربلا کا ایک نام ہے۔
اسی طریقے سے کامل الزیارت میں ایک بڑی عجیب روایت دکھائی دیتی ہے چھٹے امام سے، اور واقعاً بڑی لطف اندوز روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں انا ارض الکعبہ قالت مم مثلی، کہ کعبے کی زمین نے فخر کیا اور فخر و انداز سے کہنے لگی کہ مم مثلی، کون ہے جو مجھ جیسا ہے. اور آگے کیا کہا کہ قد بن اللہ بیتہ علی ظہری، اللہ نے اپنے گھر کو میری پشت پہ رکھا ہے، میری پشت پہ بنایا ہے. وَيَأْتِينِ النَّاسُ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگ دور دور سے میرے پاس آتے ہیں. اس کے بعد کہتی ہے کہ وَجُعِلْتُ حَرَمَ اللَّهِ وَعَمْنَهُ، اور اللہ نے مجھے اپنا حرم قرار دیا ہے، اللہ نے مجھے امن کا مقام قرار دیا ہے. جہاں یہ فخر کر رہی تھی فوراً اللہ نے وحی کی. فَأَوْحَى اللَّهُ عَلَيْهَا، اللہ نے اس کی جانب وحی کی، کعبے کی زمین کی جانب، کہ ان کفا وقرا فوعدتی وجلالی، الفاظ بدل کے کہوں کہ رک جاؤ اور اس طریقے سے فخر و مباحت نہ کرو. فوعدتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری جلال کی قسم ہے کہ ما فضلت به فيما آتيت به ارض کربلا الا بمنزلة الابرة غرست في البحر، کہ دیکھو جو تمہیں فضیلت ملی ہے وہ اس فضیلت کے سامنے کہ جو زمین کربلا کو میں نے عطا کی ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے ایک سوئی کو دریا میں اور سمندر میں ڈالا جائے. فحملت من ماء البحر، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سوئی کے اندر، اس کی نوک پہ دریا اور سمندر سے کچھ پانی ہے جو رہ جاتا ہے. تمہاری فضیلت کربلا کے سامنے ایسی ہے کہ جو فضائل تمہارے پاس ہیں وہ ان فضائل کے سامنے اتنے قلیل ہیں کہ جس طریقے سے کربلا کے لیے سمندر ہو اور تمہارے پاس وہ چند قطرے ہوں. اس کے بعد خدا وحی کرتا ہے کہ لولا تربت کربلا ما فضلتک، اور دیکھو اگر زمین کربلا نہ ہوتی، کربلا کی مٹی نہ ہوتی، ما فضلتک، میں تمہیں یہ فضیلت عطا نہ کرتا. ولولا ما تضمنته ارض کربلا ما خلقتک، اور دیکھو کربلا کی زمین جس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، اگر یہ افراد نہ ہوتے، ما خلقتک، میں تمہیں خلق ہی نہ کرتا. یعنی کائنات کی خلقت نہ ہوتی اگر یہ افراد نہ ہوتے. اس کے بعد فرماتے ہیں ولا خلقت البیت الذی افتخرت به، اور وہ گھر کہ جس کے اوپر تمہیں فخر ہے، جس کے اوپر ناز ہے، اس گھر کو بھی خلق نہ کیا جاتا اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی کہ جو زمین کربلا کے اندر مدفون ہیں. اور یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو زمین کربلا کا مقام ہے وہ خدا کی افضل ترین زمین کہ جو کعبے کی زمین ہے اس کا بھی وہ مقام نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کوئی ایسی زمین کا حصہ ہی نہیں ہے کہ جس کو کربلا کے مقابلے میں مقابلہ کرایا جا سکے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں زمین کربلا اور وہاں پہ موجود ائمہ علیہم السلام کے مزار کی زیارت کا شرف حاصل فرما، اور اس سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام میں امام حسین کے اوپر زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.